السلام علیکم، میں ہوں امیر عباس۔ حیدرآباد دکن میں نظام شاہی سلطنت کا آغاز سن 1724 میں نظام الملک سے ہوا تھا۔ حیدرآباد کی شاہی ریاست کو ہندوستان کی امیر ترین ریاست کہا جاتا تھا۔ اس ریاست کی بے پناہ دولت کے بارے میں جولائی 1948 میں اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل نے برطانوی پارلیمان کو آگاہ کیا تھا۔ اقوام متحدہ کے 52 رکن ممالک میں سے 20 حیدرآباد دکن سے چھوٹے ہیں اور ان میں سے 16 کی آمدنی نظام حیدرآباد کی شاہی ریاست سے کم ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے سن 1949 میں اپنی ایک رپورٹ میں لکھا تھا کہ ریاست حیدرآباد کے کل اثاثوں کی مالیت تقریباً 2 ارب امریکی ڈالر ہے۔ حیدرآباد کے آخری نظام مکرم جہاں کے دادا میر عثمان علی خان کا شاہی گاڑیوں کا گیراج رولز رائس کاروں سے بھرا ہوا تھا۔ ان گاڑیوں کے پیٹرول کا سالانہ خرچ اس زمانے میں 90,000 امریکی ڈالر تھا۔ ان کے دادا میر عثمان کے پاس 14,718 افراد کا عملہ تھا۔ فروری 1937 میں ٹائمز میگزین نے میر عثمان علی کو دنیا کا امیر ترین شخص قرار دیا تھا، لیکن ان کی فضول خرچیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کی اس امیر ترین ریاست کے آخری سربراہ مکرم جاہ کا انتقال جنوری 2023 میں ترکی کے شہر استنبول میں 3 بیڈ روم والے اپارٹمنٹ میں ہوا۔ مکرم جاہ نے وراثت میں ملنے والی کروڑوں ڈالر کی جائیداد اور مال و دولت کو برباد کر دیا تھا۔ جس ریاست کا طرز حکمرانی فضول خرچی پر مبنی ہو اور ان کی کوئی معاشی منصوبہ بندی نہ ہو تو وہ اپنا وجود کھو دیتی ہے۔ دوسری طرف کوریا، سنگاپور اور وہ مغربی ممالک جنہوں نے شاندار معاشی منصوبہ بندی کی، اپنے عللو تللو اور غیر ضروری اخراجات کو کم کیا اور اپنے ملکوں کو فلاحی ریاست بنایا، آج دنیا بھر میں ان کا سکہ چلتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کوشش تو کر رہے ہیں کہ کسی طرح آئی ایم ایف کا نواں ریویو ہو جائے۔ پاکستان نے آئی ایم ایف معاہدے کی بحالی کے لیے برطانیہ اور امریکہ سے مدد بھی مانگی ہے، لیکن بات ابھی تک بن نہیں رہی۔ یہ حقیقت ہے کہ حکومت نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں بہت بڑی کمی کی ہے، لیکن ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر صرف 4 ارب ڈالرز رہ گئے ہیں۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ اگلے مالی سال میں پاکستان کو 25 ارب ڈالرز کی ادائیگیاں کرنی ہیں، جو کہ بغیر آئی ایم ایف ممکن نظر نہیں آتا۔ چنانچہ معاشی بحالی کے لیے حکومت اپنا پلان بی سامنے لے آئی ہے۔ گزشتہ روز اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس ہوا، جس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی شریک ہوئے۔ اس اجلاس کے اعلامیے کے مطابق پاکستان میں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل قائم کر دی گئی ہے۔ یہ کونسل غیر ملکی سرمایہ کاری کے راستے کی رکاوٹ دور کرے گی، زراعت، لائف سٹاک، معدنیات، کان کنی، آئی ٹی اور توانائی جیسے شعبوں کی صلاحیت سے استفادہ کیا جائے گا۔ یہ کونسل ون ونڈو کی سہولت کا کردار ادا کرے گی۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان اشتراک عمل پیدا کیا جائے گا۔ یہ اگلے 5 سے 7 سال کے لیے 112 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کا قابل تحسین منصوبہ ہے۔ خوشائند بات یہ ہے کہ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک کے مطابق 3 مختلف ممالک نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے 20 سے 25 ارب ڈالرز مختص کر دی ہے۔ معاشی بحالی کا یہ پلان بظاہراً تو شاندار ہے، جس پر اگر اس کی روح کے مطابق عمل ہو گیا تو معاشی بحران میں حیران کن حد تک کمی آ سکتی ہے، روزگار کے نئے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں، عوام میں معاشی خوشحالی آ سکتی ہے اور ملک اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا یہ منصوبہ واقعی پاکستان کی ترقی کے لیے گیم چینجر بن سکے گا اور کیسے بنے گا؟ کیونکہ ماضی میں بھی کئی حکومتیں مختلف نوعیت کے اچھے منصوبے لاتی رہی ہیں، لیکن کچھ کارگر ثابت نہیں ہو سکا۔ میرے ساتھ موجود ہیں 2 معتبر شخصیات، سینیٹر ڈاکٹر افنان اللہ خان صاحب، آنریبل رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز، آپ کا بہت شکریہ۔ خاقان نجیب صاحب، ماہر معیشت ہیں۔ خاقان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ خاقان صاحب، میں آپ کی اجازت سے پہلے سینیٹر صاحب سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ سینیٹر صاحب، اچھا منصوبہ ہے، بہرحال ہر منصوبے پہ تنقید بھی ہوتی ہے، اس کی تعریف بھی ہوتی ہے، لیکن مجموعی طور پہ ایک اچھا انیشیٹو ہے اور اس کو سائے آف ریلیف کہہ سکتے ہیں اس وقت جو بادل منڈلا رہے ہیں مایوسی کے، معیشت کے حوالے سے۔ لیکن بہت سارے منصوبے ماضی کی حکومتیں بھی شاید اس جیسے اچھے نہ ہوں گے لیکن کسی حد تک لاتی رہی ہیں۔ پاکستان کی معیشت کی تقدیر کبھی تبدیل ہو نہیں سکی، ماضی تو ہمارا یہ رہا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر معاشی پالیسیوں کا تسلسل نہیں رہا، جس کی وجہ سے لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہوئی اور جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ ایک اکنامک جو ہے وہ پاور ہاؤس نہیں بن سکے۔ اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ظاہر ہے آپ کا پولیٹیکل سسٹم ہے، اور پولیٹیکل سسٹم کی کمزوری جو ہے وہ پھر ظاہر ہے ایک اکنامک ڈی اسٹیبلٹی کریٹ کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ معاملات خراب ہوتے ہیں۔ یہ شکر ہے اللہ کا کہ یہ اس بات کی اب اویئرنیس آ گئی ہے کہ جو پولیٹیکل سسٹم جو ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے۔
اب معاملہ یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بہت دفعہ کوشش کی گئی مگر ہم کوئی سگنیفیکنٹ قسم کی جو ہے وہ نہیں کر سکے سوائے سی پیک کے. اس کے اندر پاکستان کے اندر تقریباً کوئی 50 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آئی، اور اس سے ہمارے بجلی کے شعبے کے اندر، نیوکلیر پروگرام کے اندر، سویلین نیوکلیر پروگرام کے اندر، اور آپ کا جو ہے وہ یہ موٹر ویز کے اندر، اور اس کے بعد ہمارا یہ پلان تھا، وہ جو میں لانگ ٹرم پلاننگ کی بات بتا رہا ہوں، وہ جو سیبوٹاج ہو گیا 2017 میں، وہ یہ تھا کہ ہم ادھر یہاں پہ انڈسٹریل اسٹیٹس بناتے، اور ہم چائنیز انویسٹرز کو انوائٹ کرتے اور وہ یہاں پہ آ کے انڈسٹری لگاتے، اور وہ پھر پاکستان کی ایکسپورٹس وہاں سے جو ہے وہ بڑھ جاتی. ہوں. تو یہ ایک پلان تھا. گوادر کا بھی ایک پلان تھا، وہ بھی جو ہے پی ایم ایل این نے 2013 سے 18 کافی ایگزیکیوشن کی. انشاءاللہ اس سال اس کا ایئرپورٹ کمپلیٹ ہو جائے گا. پورٹ کی ایکٹیویٹی کافی زیادہ وہاں بڑھ چکی ہے آلریڈی، تو مزید لیکن ابھی اور مزید کام کافی کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو ہے وہ بنیادی جو اس کا پرابلم ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اور یہ جو آنے والا وقت ہے اگلے چند مہینے، انشاءاللہ یہ سال الیکشن کا سال ہوگا، تو میری عوام سے میں بھی وہ یہی اپیل ہے کہ الیکشن وہ کے ایک بعد اور الیکشن کے وقت کے جو حالات ہیں اس پہ بھی میں آپ سے آگے چل کے بات کروں گا، لیکن ایک سوال کا جواب دیجیے گا پھر میں خاقان صاحب کے پاس جاؤں گا کہ 15 مہینے تقریباً اس حکومت کے ہو گئے. ان 15 مہینوں میں تو $1 کی بھی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس طرح سے ڈاکٹر صاحب نہیں آ سکی. تو اس پروجیکٹ کو دیکھتے ہوئے جو کل جس کو لانچ کیا گیا ہے، ہم کیسے توقع کریں گے کہ $112 ارب یا $100 ارب کا جو ایک اندازہ لگایا جا رہا ہے وہ ممکن ہو سکے گا؟ دیکھیں، یہ انویسٹمنٹ 112 ارب ڈالر کی میں آپ کو یقین دلاؤں کہ یہ آ سکتی ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ نہیں آ سکتی. اچھا. لیکن ظاہر ہے اس کے اندر جو ہے کچھ پٹ فالز ہیں. ایک پٹ فال جو ہے وہ میں یہی اس پہ روشنی ڈالنا چاہ رہا تھا، وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے 2 مہینے میں تو اس $112 بلین کی امپلیمنٹیشن نہیں ہونی نا، وہ تو اگلی حکومت ہی کرے گی جو بھی کرے گی. ہوں. تو اس کے اندر یہ بہت عام ہے کہ عوام جو ہے وہ سمپل میجورٹی، کم از کم سمپل میجورٹی ایک پارٹی کو دیں، تاکہ مسلم لیگ نون کو دیں، تاکہ ہم جا کے یہ جو ہمارا پلان ہے اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. ورنہ جو ہے یہ ایک فریگمنٹڈ جو پارلیمنٹ ہوگی وہ ایک فریگمنٹڈ پولیٹیکل سسٹم کو جنم دے گی، اور اس کی وجہ سے ایک فریگمنٹڈ اکانومی بن جائے گی. تو وہ جو ہمارے پرانے مسائل ہیں وہ جو پہلے چلتے رہے ہیں وہی آگے بھی چلتے رہیں گے. صحیح. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو $112 بلین ہے یہ آ سکتے ہیں. یہ کوئی، دیکھیں پاکستان کے اندر سارے کام تو ہونے والے ہیں، اتنے سارے ریل روڈز بننے والے ہیں، ڈیم بننے والے ہیں، موٹر ویز مزید اور بن سکتی ہیں، اور کارخانے پتہ نہیں کتنے لگ سکتے ہیں. ہم گوادر کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، ہم سینٹرل ایشیا کے ساتھ ٹریڈ بلڈ کر سکتے ہیں، ہم ریکوڈیک کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، تھر کول کو مزید اور ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. کام بہت ہیں، اس طرح نہیں ہے. پاکستان میں بڑی اپرچونٹی ہے، اتنی بڑی آبادی ہے، 25 کروڑ لوگوں لیکن کی آبادی ہے، سوال تو یہی مارکیٹ. ہے ڈاکٹر صاحب کہ پوٹینشل بہت ہے ملک میں، لیکن پوٹینشل کو کبھی ایکسپلائٹ نہیں کیا جا سکا. خاقان نجیب صاحب، سر ڈاکٹر محبوب اللہ کے زمانے سے اگر ہم شروع کریں، انہوں نے جو 5 ایئر پلان دیا، جس پلان کو دیکھ کے کوریا نے ترقی کی، اس کے بعد ہر حکومت کوئی نہ کوئی اچھا پلان لاتی رہی ہے، لیکن پاکستان کے قرضے بڑھتے چلے گئے، غربت بڑھتی چلی گئی، بے روزگاری بڑھتی چلی گئی، انڈسٹریز ختم ہوتی چلی گئیں. کوئی پلان کامیاب ہوا نہیں ہے، تاریخ تو ہماری یہ ہے. دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ پاکستان میں ہم کیوں نہیں وہ کام کر پا رہے جو ہمیں کرنے ہیں. ہم کیوں ڈپینڈنٹ ہیں فورن ڈونرز پہ، ہم کیوں ڈپینڈنٹ ہیں فرینڈلی کنٹریز پہ، ہم کیوں سوچنے کی اپنی کمپٹنس جو ہے وہ کیوں کھو دی ہے. وہ اس لیے کھو دی ہے کہ ہم نے کبھی یہ ریئلائز ہی نہیں کیا کہ ہم نے اپنی کمپٹنس لیول کو بڑھانا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہماری جو آرٹریز ہیں، جو ہمارا بلڈ فلو ہے، وہ کلاگ ہوا ہے. اس سے میرا مطلب ہے ہماری اسٹیٹ کا رسپانس، ہمارے پروسیسز، ہماری ریگولیٹری ہرڈلز یہ اتنی بڑھ گئی ہیں کہ فورن انویسٹر تو کیا، ڈومیسٹک انویسٹر بھی آگے نہیں بڑھ رہا. نمبر 2، نہ ہم پرائیویٹائز کر پا رہے ہیں، ہمارے پاس بہت بڑے ایسٹس پڑے ہیں. خیال ہے کہ ابھی 2 آپ کو ذرائع استعمال کرنے پڑیں گے. ان the شارٹ رن آئی ایم ایف سے آپ کو معاہدہ کر کے ڈالر انفلوز لینے پڑیں گے. ان دا لانگ رن یہ ایک ایسے ڈالر انفلوز ہیں جس کا یہ جو ابھی طے ہوئی ہے کاؤنسل، اس میں تہیہ کیا گیا ہے جو نان ڈیٹ کریٹنگ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی. اب آپ حیران ہوں گے کہ 2019 میں ہز رائل ہائنس پاکستان آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک ریفائنری سیٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں.
آج میں 2023 میں آپ سے بات کر رہا ہوں، 10 سے 15 ارب ڈالر کا پروجیکٹ تھا، ہم وہیں کھڑے ہیں شاید جہاں 2019 میں کھڑے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کلاگ نہیں کر پا رہے ہم اپنی آرٹریز کو، یہ کاؤنسل ایک طرح سے بائی پاس کر دے گی۔ اس کی جو بہتر بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کی 3 سٹیجز میں دیکھ رہا ہوں، ایک ایپیکس باڈی، پھر اس کے بعد ایک امپلیمنٹیشن باڈی، اور پھر تیسری اس میں ایک کوآرڈینیشن باڈی۔ امپلیمنٹیشن فیلیور جو ہے نا پاکستان میں، وہ صرف کوآرڈینیشن کا فنکشن ہے۔ اب یہ جو نمبرز ہیں دیکھیں، ان کو تو ابھی ورک آؤٹ ہونا ہے۔ پاکستان میں جو آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں سیکٹرز، ان سے کوئی ڈس اگریمنٹ نہیں ہے۔ ایگریکلچر کلیدی سیکٹر ہے۔ یاد رکھیے کہ پاکستان میں جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کی پیداواری صلاحیت بہت کمزور ہے۔ پاکستان کا جو مائنز اینڈ منرلز ہے، وہ گولڈ کے ریزروز ہو، وہ ریکوڈک ہو، وہ زنک ہو، وہ میگنیشیم ہو، وہ کاپر ہو، یہ سب بلوچستان میں موجود ہے، پر کئی دہائیوں سے آپ وہاں جا ہی نہیں سکے۔ سو وہ بھی ٹھیک آئیڈینٹیفائی کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آئی ٹی اور انرجی، یہ تو ایک روایتی سیکٹر ہے، یہ ہر چیز کا حصہ بن جاتے ہیں۔ میں آئی ٹی میں اتنا شاید ہوپ فل نہیں ہوں۔ انڈیا کو ایمیولیٹ ہم کرنے کی کوشش کر، آئی ٹی کے جو انسٹیٹیوٹ تھے وہ آج سے 50 سال پہلے بنائے تھے، اور ان انسٹیٹیوٹس کا آج وہ پھل لے رہے ہیں، صحیح۔ بٹ اٹ از دیئر۔ جو دوسرا ہے ڈیفینس پروڈکشن، ہم نے کئی جہاز باہر بیچے ہیں، سو وہ ہوپ کہ ہم فالو کریں گے۔ اب یہ ماڈل کیا ہے؟ ماڈل ہے 2 ماڈلز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میں چونکہ ان میں انوالو رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں ان کو۔ ایک ماڈل تھا جس میں ہم نے اپنا فیٹف کامیابی سے کیا، جہاں ہم نے پروونشل گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ، آرمڈ فورسز کو کوآرڈینیٹنگ رول دے کر اس ماڈل کو چلایا۔ دوسرا ماڈل آپ کے سامنے جو ہے ہمارا، جو پاکستان میں کامیاب ہوا ہے، جب سب پارٹیز نے ایگری کیا، پولیٹیکل پارٹیز نے، کہ ہم ایک نیشنل ایکشن پلان بنائیں گے، اور اس میں آرمڈ فورسز نے وہی سپورٹو رول پلے کیا، تو مطلب اکانومی ٹھیک کرنا تو شاید دہشت گردی کو روٹ آؤٹ کرنے سے آسان ہوگا، سو ہم نے وہ بھی کیا ہے۔ سو اس طرز پہ ہم ایک پرماننٹ بیسس پہ جا رہے ہیں۔ پر میں پھر کہوں گا کہ سوچ اگر واپس لینی ہے، پلان خود لکھنا ہے، تو جب تک ہائیلی کوالیفائڈ پروفیشنل انڈکٹ نہیں ہوں گے اس ماڈل کو عملی جامہ پہنانے کے لیے۔ میں نے صحیح۔ 2016 میں آپ کو ایک بتاؤں کتاب لکھی تھی، وہ آج کی بورڈ آف انویسٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ اس میں نے یہی چیزیں بیان کی تھی کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس، ریگولیٹری پروسیسز، وہ ہم 2016 سے آج ہم نے یعنی کہ 7 سال گزار دیے، پر ہم وہیں پہ کھڑے ہیں۔ بالکل تو یہ صحیح، سب کچھ بالکل صحیح۔ ہمارے پاس تو پہلے بھی بورڈ آف انویسٹمنٹ کے صورت میں تو ایک ادارہ موجود ہے جو ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کے ساتھ کام کرتا ہے، لیکن وہ بورڈ آف انویسٹمنٹ بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپسی پہ الیکشن کا ذکر کیا ڈاکٹر افنان اللہ نے، اور الیکشن کے بعد جو حکومت آئے گی وہ کیسے معاملات کو چلائے گی۔ بریک کے بعد خوش آمدید ڈاکٹر افنان اللہ صاحب۔ الیکشن کا ذکر کر رہے تھے آپ بریک سے پہلے، ظاہری بات ہے جو الیکشن کے 2-3 مہینے انٹرم گورنمنٹ کو ہوں گے، اس کے بعد پھر جو نئی حکومت آئے گی اس کو بھی سنبھلنے میں ہفتہ 10 دن مہینہ لگتا ہے، سو یہ 3-4 مہینے یہ پروسیس جو ہے وہ بہرحال نہیں چل پائے گا اس طرح سے۔ اس کے بعد پھر اگر آپ نہیں آتے پاور میں، کوئی اور پاور میں آ جاتا ہے، تو وہی ایشو جو ہمیشہ پاکستان کا رہا ہے، جس کا آپ نے بھی اشارتاً ذکر کیا کہ پالیسیز کی کنٹینیوشن نہیں رہتی ہے۔ آپ نے ایک اچھی پالیسی بنائی، جس طرح سی پیک کا آپ نے ذکر کیا، اس کے بعد جو حکومت آئی وہ شاید نہیں اس کو اس طرح چلا سکی۔ اب یہ پالیسی ہے، ایک نئی حکومت آئی ہے، وہ نہیں صحیح طرح چلا پائے گی، تو ایشو تو وہی ہے، یعنی اصل ایشو تو نہیں پاکستان کا سارٹ آؤٹ ہو پائے گا پھر۔ دیکھیں، اصل ایشو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اگر ہمارے ملک کے اندر جو ہے یہ انٹرونشن بند ہو پالیٹکس کے اندر، تو اس کا پھر ظاہر ہے ایک اچھا جو ہے وہ امپیکٹ آئے گا، پھر ہی تسلسل ہو سکتا ہے پالیسی کا۔ اگر آپ کو پتہ ہی ہے کہ 2018 کے الیکشن میں اگر مسلم لیگ نون جیت جاتی تو ہم سی پیک کو ابھی تک کمپلیٹ کر چکے ہوتے، لیکن انفارچونیٹلی وہ جو پولیٹیکل سسٹم کے اندر انٹرونشنز رہی ہیں اس کی وجہ سے معاملات بہت خراب ہوئے ہیں۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، اور ہم مسلم لیگ نون یہ الیکشن سویپ کرے گی، اور ہم یہ جو آپ کو یہ بتا رہے ہیں $112 بلین کا یہ پلان، ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے، اور جو ہے وہ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم اگلے 5 سال میں اس کو امپلیمنٹ کر سکیں۔ اور اس کے اوپر کافی ڈیٹیل میں کام ابھی ہو رہا ہے، کافی سارا ہو چکا ہے اور مزید ہو رہا ہے، اور اپرچونٹی جو ہے وہ بالکل ہے ادھر۔ اب بس ہمارے پہ ہے کہ ہم اب کیا کر سکتے ہیں اس میں۔ صحیح۔ خاقان صاحب، ایک شکایت ہمیشہ ہمارے سیاستدان کرتے رہے ہیں، سیاسی حکومتیں، کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی پولیٹیکل کلاس وہ ایک پیج پہ نہیں رہتی۔
یہ جو پروجیکٹ کل سامنے آیا اس میں تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے، یعنی خود آرمی چیف اس کا حصہ ہیں، جو ایپکس کمیٹی ہے اس میں بھی آرمی چیف موجود ہیں، ان کے علاوہ باقی بھی یونیفارمڈ آفیسرز موجود ہیں. سو اب تو کسی قسم کا نہ کوئی ڈسٹرسٹ ہونا چاہیے پالیٹیشنز میں، یعنی حکومت میں، ایگزیکٹو میں، پارلیمنٹ میں اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں، اور نہ ہی کوئی ون پیج والا مسئلہ باقی رہ گیا ہے. تو اب یہ جواز تو ختم ہو گیا حکومتوں کے پاس کہ فوج ہمارے ساتھ نہیں کھڑی ملک کو معاشی بحران سے نکالنے میں. دیکھیے فوج تو ایک طرح سے اینکر کر رہی ہے نا اس پروگرام. انہوں نے کہا ہے کہ ہم کوآرڈینیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، ہم مینج بھی کرنا چاہتے ہیں، ہم سپورٹ بھی دینا چاہتے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی بھی ملک کی ہو، یہ کوئی پاکستان کا پیکیولر کیس نہیں ہے، وہ تو ایک کنٹینیوٹی فراہم کرتی ہے. اور میں نے تو ہمیشہ اسی لیے کہا ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اس سے میرا مطلب سول اینڈ بوتھ ملٹری بیوروکریسی ہے، اس میں کمپٹنس پیدا کیجیے. آئی تھنک پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اب یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ یہ ایک جنرلسٹ سے شاید بات بنے گی نہیں. ان کو جب تک وہ کمپٹنٹ لوگ نہیں لائیں گے، میں آج بھی کہتا ہوں کہ پہلے تو آپ نے اس پلان کو انویزج کرنا ہے مائکرو لیول پر. اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سیکٹر صحیح آئیڈینٹیفائی کر لیے، آپ نے کوآرڈینیشن میکنزم صحیح طے کر لیا. اب آپ نے انویزج کرنا ہے. اگر آپ نے کوئی ادارے بیچنے ہیں تو وہ کون سے ادارے ہیں؟ اگر آپ نے پاکستان کا امیج بلڈنگ کرنی ہے تو وہ کون امیج بلڈنگ کرے گا؟ اگر آپ نے اس انویسٹمنٹ کو بائی پاس کروانا ہے اپنی کلاکڈ آرٹری سے تو وہ کیسے بائی پاس کرانا ہے؟ اگر آپ نے مائکرو لیول پر جا کر یہ سوچنا ہے کہ ایگریکلچر کی کارپوریٹ فارمنگ ہوگی، ایگریکلچر کی میکنائزیشن ہوگی، پریسیژن ایگریکلچر بنے گا، تو یہ سب کون انویزج کرے گا؟ اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی؟ آپ جب تک پروفیشنل انپٹ نہیں لائیں گے، آپ دوسرے ممالک پر انحصار کر کے دیکھیں. یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی ملک کو کہیں کہ وہ آ کر روڈ بنا دے، کسی کو کہیں کہ وہ اس پر بس چلا دے، کسی سے بورو کر کے پاور پلانٹ لگا لیں. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو خود اپنی سوچ اس انویسٹمنٹ کو لائیے، اس کو لوکلائز کیجئے، لوکل لوگوں کو تیار کیجئے. 52 لاکھ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں جن کو دنیا سے کنیکٹ کرنا ہے. پر جو اچھی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا یہ فگر نوٹ کر لیجئے گا، مجھے 5 سال بعد دوبارہ انٹرویو کر لیجئے گا، اگر یہ فگر یہیں پہ کھڑا ہوگا تو ہم کامیاب نہیں ہوئے. وہ فگر یوں ہے، پاکستان کا انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو 13.6% ہے اس وقت. یہ نیچے آیا ہے، یہ 18% کے قریب ہوتا تھا. اس کو جن ممالک نے ترقی کی ہے، جن ممالک نے اپنا یہ جو ورڈز یوز ہوتے ہیں گیم چینجر، میں تو نہیں یوز کرتا، بٹ اگر آپ یہ یوز کرنا چاہتے ہیں تو یہ ورڈ ان ممالک کے لیے ہے جنہوں نے اس ریشیو کو 25 سے 35% تک لے کے گئے. اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ اگر پاکستان 1 سیڈ بوتا ہے تو جو 3 گنا انویسٹمنٹ جی ڈی پی پہ ہیں وہ 3 سیڈ بوتے ہیں. ان کی پیداواری صلاحیت اتنی بہتر ہے. یہ انڈیا، یہ ویتنام، یہ انڈونیشیا اور یہ ایسٹ ایشین میریکل اور آپ کا بہترین دوست چائنا کا جو میریکل ہے، اس کی بنیاد انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو رکھتا ہے. تو مجھے خوشی ہے کہ اس چیز کو بہت آرمڈ فورسز نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے، پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. آخر پی ڈی ایم میں ساری جماعتیں شامل ہیں، نون اس کو ضرور لیڈ کر رہی ہے اکنامک ایفرٹ کو، پر جب تک خود کمپٹنس نہیں بلڈ کریں گے میرا خیال ہے کہ اس کو ہم اس طرح پائے تکمیل تک شاید نہیں پہنچا. سارا کچھ آؤٹ سورس تو نہیں کیا جا سکتا. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے اٹھایا کہ اپنی انڈیجنس کمپٹنس بھی لانی پڑے گی. ڈاکٹر صاحب، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت معاشی بحالی کے پلان پر کل جو ایک اہم ترین اجلاس ہوا، اس میں پیپلز پارٹی کے وزراء نے شرکت نہیں کی، حالانکہ انہیں اجلاس میں شرکت کی باقاعدہ دعوت دی گئی تھی. گزشتہ دنوں وفاقی بجٹ کے بعد بھی دونوں جماعتوں کے رہنماؤں نے ایک دوسرے پر تنقید کی ہے. اب یہاں سوال یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی نون لیگ سے اتنی ناراض ہے کہ وہ یہ جو پروجیکٹ اب سامنے لے کر آئے ہیں، اس میں مراد علی شاہ تو موجود ہے بطور چیف منسٹر، لیکن پیپلز پارٹی کے وزراء موجود نہیں. دیکھیے مراد علی شاہ صاحب اگر وہاں موجود ہیں تو اس کا مطلب پیپلز پارٹی کی جو میجر ریپرزنٹیشن ہے وہ ہے، کیونکہ ذرا سندھ میں ان کی حکومت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت آگے جس مرضی پارٹی کی بھی آئے، جو مرضی الیکشن جیتے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس ملک کے اندر اگر انویسٹمنٹ آئے گی، اس ملک کے اندر اگر انڈسٹری لگے گی، اس ملک کے اندر اگر ہم جو ہے وہ باہر سے بزنس مین کو لا سکیں گے، تو تبھی جو ہے وہ پورے ملک کی جو ہے قسمت تبدیل ہوگی. ورنہ جو ہے ہم جن سرکلز میں گھوم رہے ہیں پچھلے 75 سال میں ادھر ہی گھومتے رہیں گے. تو مجھے یقین ہے اس بات کی ریئلائزیشن ہوگی. اب الیکشن ایئر ہے، ظاہر آپ کو معلوم ہے تلخیاں آگے بڑھنے جا رہی ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ جب ڈسٹ جو ہے وہ سیٹل کرے گی تو ہم تمام میجر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اس ایجنڈے کو آگے لے کے جائیں گے.
صحیح اور جدھر ڈاکٹر خاقان نے اشارہ کیا کہ جو پاکستان کی اپنی کمپٹنس ہے، ہمارے پاس کوئی بڑی ایسی کمپنی نہیں ہے جو ہیوی میکینیکل کے اندر کچھ بنا رہی ہو، پاکستان کے پاس کوئی اپنی ایسی کمپنی نہیں ہے جو انفراسٹرکچر کے اندر جو ضروری مشینری ہے ملک میں انفراسٹرکچر کا جال بچھانے کے لیے وہ یہاں بنا رہی ہو. سارا کچھ تو پاکستان امپورٹ کرتا ہے اور اسی پہ سارا کا سارا آپ کا زر مبادلہ ضائع جاتا ہے. اسی امپورٹ کے ذریعے سے پھر آپ کہتے ہیں ہم نے ملک کو کھڑا کرنا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے انڈسٹری جو ہے وہ لگنے نہیں دی. جب انڈسٹری لگنے نہیں دیں گے جو ہے وہ پریشر گروپس جو ہیں وہ ڈفرینٹ انڈسٹریوں میں گھس جاتے ہیں, اسپیشل کنسیشنز لے لیتے ہیں, تو پرائیویٹ سیکٹر تباہ و برباد ہو کے نکل جاتا ہے. ظاہر ہے پھر کون جا کے ملک میں انڈسٹری لگائے گا. ابھی ہمارا جو مین میرا خیال ہے جو اسکوپ ہے وہ آئی ٹی کے اندر اس لیے ہے کیونکہ آئی ٹی وہ ایریا جس کے اندر ہم ایکسپورٹ پاکستان کی بڑھا سکتے ہیں, اور جو ہمارا ایشو ہے ڈالرز کا ہم اس کو کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ ایڈریس کر سکتے ہیں, اور اس کے اندر پوٹینشیل ہے کہ ہم اس کو 15-20 بلین ڈالر کے اوپر لے کے جا سکتے ہیں اگلے 10 سال کے اندر. تو اس لیے جو ہے وہ اس کو یہ ایک ایریا ہے جس کو جو ہے وہ مطلب کہ میرا خیال ہے کہ ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. پھر ایگریکلچر کی اگر آؤٹ پٹ ہم بڑھا سکیں تو وہ بھی اس کا بھی بہت فائدہ جو وہ ہمیں ہو سکتا ہے. فوڈ سیکورٹی بھی ہوگی اور وی کین ایکسپورٹ دیٹ ایز ویل جو بچے گا اس کے بعد. تو یہ ہیں تمام ایریا. یہ جو ہے یہ کام ایسا نہیں ہے کہ نہ ہو سکے, یہ بنیادی طور پہ پولیٹیکل پرابلم ہے. آپ کو صحیح بات بتاؤں, پاکستان کا اکنامک پرابلم نہیں ہے, پولیٹیکل پرابلم ہے. بہت اور اہم نقطہ میرا خیال آپ نے اٹھایا. اسی پہ میں اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کرنا چاہوں گا. پاکستان کا اصل مسئلہ پاکستان کے وسائل نہیں ہے, پاکستان کا کوئی اور ایشو نہیں ہے. وہ اصل ایشو ہے پاکستان کا, وہ پاکستان کی پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی, اور اس سے جڑی ہوئی ہے پاکستان کی معاشی انسٹیبلٹی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عفنان اللہ خان صاحب اور ڈاکٹر خاقان نجیب. ایک بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپسی پہ بات کریں گے خالصتان تحریک میں اب اس وقت دنیا میں کیا نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. سکھ برادری بھارتی پنجاب کو بھارت سے علیحدہ کر کے آزاد سکھ ملک خالصتان بنانے کے لیے طویل عرصے سے جد و جہد کر رہی ہے. اسی سلسلے میں نومبر 2022 میں کینیڈا میں خالصتان کی حمایت میں ریفرنڈم ہوا, جس میں 1 لاکھ سے زیادہ سکھوں نے ووٹ ڈال کر اپنا حصہ شامل کیا, اور رواں سال 4 جون کو آسٹریلیا میں بھارت سے آزادی اور خالصتان کے قیام کے لیے ریفرنڈم ہوا, جس میں 31,000 سے زائد سکھوں نے خالصتان کے حق میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا. خالصتان کے قیام کے لیے سکھ فار جسٹس نامی تنظیم دنیا بھر میں متحرک ہے. بھارتی اسٹیبلشمنٹ خالصتان کے قیام کی مخالف ہے, اسی لیے آسٹریلیا میں ریفرنڈم کے دوران بھارتی ہیکرز نے ووٹنگ مشینوں پر حملہ کیا. اس سے قبل بھی سکھ برادری کے ایک اجتماع پر برسبن شہر میں انتہا پسند ہندوؤں نے حملہ کر کے کئی افراد کو زخمی کر دیا تھا. خالصتان تحریک کے زور پکڑنے کے بعد سکھ رہنماؤں کی گرفتاریوں اور ان کی پراسرار ہلاکتوں میں اضافہ ہو گیا ہے. 17 جون کو برطانیہ میں سکھ برادری کے خالصتان تحریک کے رہنما اوتار سنگھ کھانڈا کی برمنگم میں پراسرار ہلاکت ہوئی. سکھ رہنماؤں نے اس موت کو قتل قرار دیتے ہوئے اس میں بھارتی ایجنسیوں کے ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کیا ہے. اوتار سنگھ کھانڈا نے اس سال کے شروع میں لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرے کی قیادت کی تھی اور انڈین ہائی کمیشن سے بھارتی پرچم اتار کر خالصتان کا پرچم لہرا دیا تھا. اسی طرح کینیڈا میں گرو نانک سکھ گردوارہ صاحب کے سربراہ اور خالصتان ٹائیگر فورس کے سربراہ ہردیپ سنگھ نجر کو 18 جون کی شام سرینامی شہر میں گردوارے کے احاطے میں 2 نامعلوم نوجوانوں نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا. اہم بات یہ ہے کہ ہردیپ سنگھ نجر کو نئی دہلی نے مطلوب ترین دہشت گرد قرار دیا تھا اور ان کی گرفتاری پر $12,000 سے زائد کی انعامی رقم مقرر کی گئی تھی. خالصتان تحریک کیا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے, آئیے اب آپ کو اس کی کچھ تفصیل بتاتے ہیں. بر صغیر کی تقسیم سے قبل ہی سکھ برادری ایک آزاد ملک کا مطالبہ کر رہی تھی. چنانچہ انہیں جواہر لال نہرو نے یقین دلایا تھا کہ آپ ہمارا یعنی ہندوؤں کا ساتھ دیں اور ہم تقسیم ہند کے بعد سکھوں کے لیے ایک آزاد ریاست کا قیام کریں گے. لیکن یہ وعدہ جھوٹا ثابت ہوا. بعد ازاں سکھ رہنماؤں نے 1966 میں سکھوں کی خود مختاری کا مسئلہ دوبارہ اٹھایا. پھر سن 70 کی دہائی کے اوائل میں چرن سنگھ پنچی اور ڈاکٹر جگجیت سنگھ چوہان نے پہلی بار بھارت سے علیحدگی اور خالصتان کا مطالبہ کیا. ڈاکٹر جگجیت سنگھ چوہان نے برطانیہ کو اپنا مرکز بنایا اور انہوں نے سکھوں کو منظم کرنے کے لیے مختلف ممالک کے دورے کیے. سن 1978 میں بھارتی پنجاب کے چندی گڑھ کے کچھ سکھ نوجوانوں نے خالصتان کا مطالبہ کرتے ہوئے دل خالصہ نامی تنظیم تشکیل دی.
رفتہ رفتہ بھارتی حکومت کی سکھوں کے خلاف زیادتیوں پر سکھوں میں نفرت بڑھتی گئی اور خالصتان کی آزادی کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ لہٰذا سن 1984 میں اس وقت کی بھارتی حکومت نے سکھوں کے خون سے ہولی کھیلنے کا بھیانک منصوبہ بنایا۔ 6 جون 1984 کو امرتسر میں سکھوں کے مقدس مقام گولڈن ٹیمپل پر بھارتی فوج نے دھاوا بول دیا۔ 500 سے زائد سکھوں کو انہی کے عبادت خانے میں گولیوں سے چھلنی کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ بھارتی حکومت نے جواب تراشا کہ یہ فوجی آپریشن گولڈن ٹیمپل میں چھپے خالصتان کے حامیوں کے خلاف کیا گیا تھا۔ بھارتی حکومت نے اس خونی کھیل کو آپریشن بلو سٹار کا نام دیا تھا۔ وائس آف جرمنی کی ایک رپورٹ کے مطابق بھارتی فوجی سکھوں کے اس مقدس ترین مقام میں جوتوں سمیت داخل ہو گئے اور ٹیمپل کی عمارت کو بھی نقصان پہنچایا۔ اس حکومتی کارروائی کے بعد بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی اپنے ہی ایک سکھ محافظ کے ہاتھوں قتل ہو گئی تھیں۔ اندرا گاندھی کے قتل کے بعد پھوٹنے والے فسادات میں صرف نئی دہلی ہی میں 4 سے زائد سکھوں کو قتل کیا گیا تھا۔ ان سکھ کش فسادات کے نتیجے میں ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے تھے۔ بدترین قتل عام اور ریاستی جبر کے بعد خالصتان تحریک کچھ ماند پڑ گئی لیکن ختم نہ ہو سکی۔ حالیہ دنوں میں یہ چنگاری ایک بار پھر شعلہ بن رہی ہے۔ بھارت میں آباد 20 ملین اور دنیا بھر میں مقیم 30 ملین سے زیادہ سکھ بھارت سے علیحدگی کے لیے پھر سرگرم ہو چکے ہیں۔ جنوری 2021 میں ہزاروں سکھوں نے دہلی کے لال قلعہ پر سکھوں کا مقدس پرچم لہرا دیا، جس کے بعد خالصتان تحریک میں ایک بار پھر نئی روح پڑ گئی۔ دوسری طرف بھارتی اسٹیبلشمنٹ بھی سکھوں کو چن چن کر نشانہ بنا رہی ہے۔ مشہور پنجابی گلوکار سدھو موسے والا نے جب یہ گانا ریلیز کیا کہ یہ میرے بزرگوں کا پنجاب ہے، کوئی کشمیر نہیں جسے تم دبا لو گے، تو اس کے بعد بھارت میں آگ لگ گئی۔ بھارتی حکومت نے اس گانے پر پابندی لگائی اور کچھ عرصے بعد سدھو موسے والا کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اہم بات یہ ہے کہ بھارتی مظالم کے خلاف تحریک آزادی نہ کشمیر میں رکی ہے اور نہ ہی خالصتان تحریک رکے گی۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل، دیکھتے رہیے گا تبدیلی۔